بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے، سکوت آموز طول داستان درد ہے ورنہ زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخن بھی ہے۔ اور صاحبزادہ صاحب کا فیوریٹ شعر کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفت کو بیدار قوموں نے۔ ان اشعار کے ساتھ میں مشہور زمانہ پروفیسر جلیل علی صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دنیا بھر میں مشہور معروف ہیں، قومی ادب کے کہکشاں کا درخشاں ستارہ ہیں، میرے ایک فیوریٹ شاعر بھی ہیں۔ اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ان اقبال's پوئٹری کے عنوان سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ استقبال کیجئے پروفیسر جلیل علی صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان اسٹیج و معزز خواتین و حضرات، میرے پاس لکھا ہوا مقالہ ہے، مگر میرا جی چاہتا کہ آپ کے ساتھ دل کی باتیں کی جائیں اور اس گرم جوشی کے ساتھ کی جائیں جو اس وقت اور بھی باقی باتیں سن کر میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے۔ میں اپنی گفتگو میں اس سے پہلے ایک ذرا جملہ معترضہ کہہ لوں کہ مجھے کوئی 61 سال تو ہو گئے ہیں اقبال کو پڑھتے ہوئے اور مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے۔ میرا ایک خیال ہے کہ ہمارے دانشوروں کو تشکیل پاکستان کے وقت بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور تشکیل پاکستان کے بعد بھی نہیں پتہ چلا کہ پاکستان کیا ہے۔ مجید امجد کہتا ہے وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت۔ تو اب میں اس کے ثبوت کے طور پہ آپ کو ایک محفل کا حال بتانے لگا ہوں اسلام آباد میں، جو پاکستان کے حوالے سے منعقد ہوئی۔ ہماری قائد اعظم یونیورسٹی کی وائس چانسلر بھی رہیں ڈاکٹر کنیز یوسف، اور پھر ہسٹری کمیشن کی چیئر پرسن بھی رہیں۔ تو انہوں نے اپنے زمانے میں جب ہسٹری کمیشن کی چیئر پرسن تھی تو ایک اسلام آباد تھنکرز فورم بنایا اور کہا کہ میں صحیح پاکستان کی تاریخ لکھوانا چاہتی ہوں، تو مجھے فیڈ بیک کے طور پر انٹلیکچوئل جو ہیں وہ مشورے دیں۔ چنانچہ انہوں نے میٹنگز کا آغاز کیا اپنے گھر میں۔ تو پنڈی اسلام آباد کے تمام جو ریناؤنڈ انٹلیکچوئلز تھے مشہور، ان کو سب کو بلایا انہوں نے۔ تو اس میں ایک ہمارے دوست ہیں، فوت ہو چکے ہیں، پروفیسر تھے، انہوں نے کہا سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان بنا کیوں۔ تو انہوں نے کہا جی بڑا ریلیونٹ بات ہے، آپ اس پر کریں گفتگو۔ انہوں نے کہا جی پاکستان مسلم اشرافیہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا تھا۔ اب یہ بات جو ہے اسی کے اندر پازیٹو پہلو بھی موجود ہے، لیکن آپ چاہیں تو اسے نیگیٹیولی کر لیں۔ تو انہوں نے اسے نیگیٹیولی کہا۔ پازیٹو پہلو تو یہ ہے کہ آج سے 74 سال پہلے تو اشرافیہ کا ہی رول تھا دنیا میں، تو اب بھی دنیا کے تمام ممالک میں اشرافیہ ہی کا رول چل رہا۔ تو اشرافیہ کے ساتھ تاریخی ریلیٹیوزم میں عوام کی قسمتیں بھی بندھی ہوئی ہوتی، لیکن وہ بڑی نیگیٹو انہوں نے بات کی اور بہت سارے ادارے دوستوں نے اس پر ردے پر رضا چڑھایا، اور ایسے لگنے لگ گیا مجھے جیسے ہم نے پاکستان بنا کے کوئی جرم کر لیا۔ تو میں نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر ہم یہ تاریخ لکھوائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی آلودگی والی چیز ہے اور ہم نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے، تو ہم آئندہ نسلوں میں حب الوطنی کیسے پیدا کریں گے؟ ہم ایک احساس جرم پیدا کریں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی پہلو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہماری کامیابی ہے؟ اس پر ڈاکٹر کنیز یوسف نے قائد اعظم کی طرح کا ایک بلیغ جملہ کہا، جو میں بار بار اپنی گفتگوؤں میں کہتا ہوں اور مضمونوں میں بھی لکھتا ہوں۔ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اس روز بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، تو ڈاکٹر کنیز یوسف نے کہا میں تاریخ کی ایک ادنا سی طالب علم ہوں،
اور میں یہ سمجھتی ہوں دیانتداری کے ساتھ کہ 1400 سال کے بعد یہ مسلمانوں کا دوسری بڑی کامیابی ہے، دوسری بڑی اچیومنٹ۔ اب یہ ایک ہسٹورین کہہ رہا ہے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے انٹلیکچوئلس کو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ میں اگر صرف اس بات پر گفتگو کرنے لگ جاؤں کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے دنیا کی پالیٹکس میں کیا اثر پیدا کیا، اس کی وجہ سے ڈائنامزم دنیا کا کیا کیا تبدیل ہوا، تو اس کے لیے 1-2 گھنٹے چاہیے۔ لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تاریخ کی جو ہوتی ہے نا ڈے ٹو ڈے پالیٹکس، اس کے ذریعے سے پاکستان نہیں سمجھ آئے گا، بڑے بڑے جو تاریخی موڑ ہیں ان کے حوالے سے سمجھ آئے گا۔ یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، تاریخ کے کیبنٹ مشن قبول کر لیا، رد ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ نہیں تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتی چیزیں۔ اب اسی پر غور کر لیں کہ قائد اعظم نے ترک کا پتہ چلایا اور مان لیا کہ ٹھیک ہے کیبنٹ مشن ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں جو یونٹس بن رہے تھے بر صغیر کے، اور جن میں یہ شرط موجود تھی کہ کچھ سالوں کے بعد جو یونٹ الگ ہونا چاہے گا ہو جائے گا، اس سے کہیں بڑا پاکستان بن رہا تھا۔ اسی لیے انہوں نے کانگریس والوں نے نہیں مانا۔ بعد میں جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم مانتے ہیں، تو ان کے ساتھ قائد اعظم نے وہی کیا جو رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ میں اپنے بھی دوستوں نے اور مومنوں نے یہ کہا تھا، مسلمانوں نے، کہ یہ کیسا آپ کر رہے ہیں، یہ تو ہماری پندار کے خلاف بات۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک خلاف ورزی ہوئی کفار کی طرف سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس ٹوٹ گیا، ہم شملہ مادہ آج تک نہیں کہہ سکے، اتنی خلاف ورزیاں کی ہیں ہندوستان نے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، وہ مادہ شملہ ہے۔ یہ ہوتی ہے فراست۔ تو پھر قائد اعظم نہیں مان۔ بہر صورت میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات دیکھیں۔ یہ جو قائد اعظم کا جملہ تھا کہ پہلا ہندو مسلمان ہوا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مخصوص تہذیبی قومیت نے جنم لینا شروع کر دیا بر صغیر میں، جسے آپ ہند اسلامی جمعیت کہہ سکتے ہیں، ہند اسلامی کلچر کہہ سکتے ہیں، ہند اسلامی تہذیبی روایت کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے اکبر اعظم نے ایک کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ملا کے کوئی ایک شناخت دی جا سکے اجتماعی۔ امپورٹنٹ بات ہے نا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو وہ نہیں چلی، اس لیے کہ مجد الف ثانی کی تحریک چل پڑی۔ انہوں نے کہا مسلمان اپنا تہذیبی تشخص گم نہیں کر سکتے کسی دوسرے تہذیبی تشخص میں، تو یہ چیز جیتی۔ یعنی بادشاہت کے جیسے ایک استبدادی ادارے کی طاقت کے باوجود بادشاہت کے عہد میں ایک نقطہ نظر جیتا عوام کا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ منطق ہے بادشاہتوں کے عہد کی کہ کوئی بادشاہ معزول ہوتا ہے تو تخت نشینوں میں بیٹوں میں جنگ ہوتی ہے، جو سروائیول آف دا فٹسٹ ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو وہ سروائیو کرتا ہے۔ آپ انٹلیکچولی جو مرضی باتیں کرتے، دارا شکوہ بڑا انٹلیکچوئل تھا، وہ یار وہ وائبل نہیں، وہ نہیں کر سکتا تھا وہ کام جو اورنگزیب کر سکتا تھا۔ سب سے لانگسٹ پیریڈ ہے اورنگزیب عالمگیر کا۔ تو وہاں بھی آپ نے دیکھا دو تضاد بنے، ایک متحدہ قومیت کا بندہ تھا، دوسرا جو تھا وہ مانتا تھا کہ احترام کرتے ہیں ہم ہر قومیت کا، لیکن ہمارا تشخص الگ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کانگریس نے ایک بلنڈر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم برصغیر کی زبان جو ہے آزادی کے بعد وہ ہندی رکھیں گے، اردو نہیں ہوگی۔ تو اس کے خلاف سر سید نے جس رد عمل کا اظہار کیا وہ گروہی تھا، مدبرانہ نہیں تھا۔ سر سید نے یہ کہا کہ آج مجھے یہ محسوس ہو گیا ہے، جس جھگڑے کی آپ نے بنیاد رکھتی ہے کہ جب تک ایک قوم دوسری کو مکمل طور پر مغلوب نہیں کر لے گی برصغیر میں امن قائم نہیں ہوگا۔ یہ ری ایکشن تھا ایک کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹو کی طرف سے دوسری کمیونٹی کی۔ اب علامہ اقبال نے باہر رہ کر، یورپ میں رہ کر
جو نئی قومیت تھی. اب بادشاہتوں کے عہد میں تو قومیت کا تصور ہوتا ہی نہیں ہے. بادشاہ جنہ علاقہ فتح کر لے وہ بادشاہ کا ملک ہوتا ہے. تو یہ سوال ہی بعد میں پیدا ہوا. تو یورپ میں جو قومیت کا تصور ابھرا، اقبال نے بہت قریب سے اسے دیکھا. اقبال ایک نظریاتی آدمی تھا، تو اس کو بنیادی کانفلکٹ اپنے نظریات میں اور اس قومیت کے تصور میں تو یہ دکھائی دیا کہ انسان نے ایوولوشن کے ذریعے سے ایک اتنا بڑا ادارہ جو ریاست کا ایوالو کیا ہے، کیا اس کو صرف رنگ پر، کیا صرف نسل پر، کیا صرف کسی جغرافیے پر، یا کسی صرف ایتھنک گروہ کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے؟ اتنا بڑا یونٹ جو انسان مل کر رہنے کے لیے بناتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی سوشل کنٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے جو آئیڈیالوجیکل ہو؟ تو وہاں سے اقبال نے سوچنا شروع کیا کہ ریاست کو نظریاتی ہونا چاہیے. تو ان کے زمانے میں ایک نظریاتی ریاست تھی، اور وہ تھی اشتراکیت کی ریاست، سوویت یونین. تو انہوں نے پورے شرح صدر کے ساتھ اسے اپریشیٹ کیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اشتراکیت جمع خدا مساوی اسلام. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کل الافق والی آیت میں جو معنی ہیں وہ اس تحریک کے ذریعے سے آگے چل کے واضح ہوں گے. وہ کیا تھے کہ اے رسول تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا دیں، ان سے کہہ دو کہ ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے دے دے. تو اشتراکیت کیا کہتی ہے؟ فرام ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز کیپیبلٹیز اینڈ ٹو ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس. تو اس سے کہیں آگے کی بات اسلام کہتا. اچھا، اب ہمارے بہت سارے انٹلیکچوئلز میں یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ اسرائیل بھی ایک نظریاتی ریاست ہے. پچھلے دنوں ہمارے کسی وزیر نے بھی کہہ دیا تھا کہ آج دو نظریاتی ریاستیں ہیں اس عہد میں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. بھئی اس سے بڑا غلط بیان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسرائیل جو ہے وہ ایک مقدس ریشزم پر بنیاد رکھتی ہے وہ ریاست، کیونکہ آئیڈیالوجی وہ ہوتی ہے جو اوپن ٹو آل ہوتی ہے. کوئی بھی آئیڈیالوجیکل بندہ اشتراکی ہے تو وہ کہے گا ساری دنیا اشتراکی ہو جائے. کوئی مسیحی اگر آئیڈیالوجیکلی سوچتا ہے تو وہ کہے گا ساری دنیا مسیحی ہو جائے. تو اگر ان کا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے آئیڈیالوجیکل، تو جتنا اثر و رسوخ اس وقت ان کو دنیا پر حاصل ہے وہ تو آدھی سے زیادہ دنیا یہودی کر لیتے. لیکن وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ نسل ہے. لہذا یہ مغالطہ دماغوں سے نکالیں کہ وہ کہ آئیڈیالوجیکل ریاست ہے، اگرچہ پوری دنیا کا امن اسی کی وجہ سے داؤ پر لگا ہوا. تو تصور پاکستان جو ہے اور ٹو نیشن جو تھیری ہے، علامہ اقبال کے جو کریٹو پرابلمز تھے اور بے چینی تھی انسانوں کے بارے میں، پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں سوچنے کی، اس کا ایک آف شوٹ ہے. کیونکہ برِ صغیر میں جب انہوں نے اپنی اسی آئیڈیالوجیکل ریاست جو انسانوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ کسی آئیڈیالوجی پر مبنی ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اقبال کی آئیڈیالوجی تو اسلام سے ہی آئی نا، کیونکہ جب اس نے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا تو وہ اس پر کنونس ہوا کہ جو اس میں آفاقیت ہے وہ نہیں ہے، کسی اور جگہ اسے نہیں ملی. تو ظاہر ہے اس نے تو مجبوری وہی بات کرنی تھی جس میں زیادہ جامعیت تھی. لیکن اس نے برِ صغیر کے مسئلے کو پھر اسی آئیڈیالوجیکل پس منظر میں حل کیا. اس نے اگر دیکھیں، اگر چھوٹی سی اقلیت ہوتی مسلمان برِ صغیر میں تو کیا یہ مسئلہ پیدا ہوتا؟ یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. بے شمار دنیا کے ملکوں میں مسلمان تھوڑی تھوڑی تعداد میں موجود ہیں، وہاں کوئی یہ پیدا ہوتا مسئلہ؟ تو مسئلہ وہاں پیدا ہوا جہاں ایک بہت بڑی کنسیڈریبل، بہت بڑی تعداد میں ایک جمعیت موجود تھی، ایک تہذیبی یونٹ موجود تھا، اس لیے پیدا ہوا. تو اقبال نے کہا کہ یہاں دو بڑی تہذیبیں، دو بڑی قومیں موجود ہیں، اور دونوں کے پاس اپنا نظریہ حیات ہے، اپنا نظام اقدار ہے. اب اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اسلام جہاں بھی جاتا ہے وہ ان عناصر کو ایز اٹ از قبول کر لیتا ہے جو انسانوں کے ضمیر کے، جو آفاقی ضمیر ہے اس کے مطابق پیدا ہوئے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کا شعور ہم نے وہبی طور پر انسان کو دیا. اس وہب سے جو اچھی باتیں پیدا ہوتی ہیں اس کو تو اسلام ویسے ہی قبول کر لیتا، اور جن میں کچھ ایڈیٹنگ کر سکتا ہے تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، انہیں تبدیلی کے ساتھ قبول کر لیتا. برِ صغیر میں ہم نے وہ جو موسیقی تھی یہاں کی روح، اس کو ہم نے قوالی میں بدل لیا. کتنا وقت ہو گیا؟ تو مجھے 5 اوپر والے بھی دیں گے تو 25 تو مجھے چاہیے. اچھا
تو تیسرے مرحلے پر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ قدریں بالکل ایلیمینیٹ کر دیتا ہے جن سے کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہم نے ستی کو ایلیمینیٹ کیا, جیسے ہم نے ذات پات کو ایلیمینیٹ کیا, جیسے ہم نے گائے کی پرستش کو ایلیمینیٹ کیا, ہم نے گوشت کھانا شروع. یہیں کے لوگ تھے نا یار, ہم ایران سے تو نہیں آئے ہوئے, ہم عرب سے تو نہیں آئے ہوئے تھے نا, یہیں کے لوگ کنورٹ ہوئے تھے. ہم پہلے گائے پرستش کرتے تھے, پھر ہم نے گائے کو کھانا شروع کر دیا. یہ چھوٹی تبدیلی ہے بھائی, اتنی بڑی تبدیلی. تو اب جناب اس بنیاد پر یہ پاکستان تشکیل پایا, تو اس کے پوٹینشیل میں پوٹینشیلی جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. جس وقت پاکستان آزاد ہوا کتنے مسلمان ممالک آزاد تھے؟ ابھی ایمبیسیڈر یہاں بیٹھ کے گئے ہیں, کن کی کوششوں سے وہ ملک آزاد ہوا؟ قازقستان, تاجکستان وغیرہ. پاکستان بننے سے, پاکستان کی مثال سے دنیا میں بے شمار مسلمان ملک آزاد ہوئے, اور بہت سارے ہماری ہیلپ سے آزاد ہوئے. ابھی افغانستان کی جو 48 ملکوں کو نکالنے کی جدوجہد ہے, دنیا بھر کے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ کہ آپ نے اس میں رول پلے کیا. یہ پاکستان ہے بھائی. اب علامہ اقبال والا پاکستان, یا وہ نظریہ ہے پاکستان جو اقبال والا ہے, نہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو وارا کھاتا ہے, نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو وارا کھاتا ہے. میں کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال ذمہ داریت کے سخت خلاف تھے, اور 73 کے آئین میں ہم نے ذمہ داریت کے لیے خاتمے کا ایک دروازہ کھولا تھا کہ کوئی بھی ملکیت جو پرسنل ملکیت ہے اسے گورنمنٹ جو ہے, حکومت جو ہے, وہ نیشنلائز کر سکتی ہے اجتماعی مفاد میں. ضیاء نے آ کے ختم کر دیا. تو ہمارا جو کلیکٹیو کنسنسس ہے اس کی بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوتی. کیوں امریکہ مسلمان ممالک میں ڈیموکریسی افورڈ نہیں کرتا؟ وہ چیمپئن ہے دنیا میں ڈیموکریسی کا. اس لیے کہ مسلمانوں کا اجتماعی رائے اینٹی استعمار ہوتی ہے. دشمن زیادہ جانتے ہیں, آپ کے انٹلیکچوئل نہیں جانتے. یہ جو تہذیبی قوت ہے اسلام کی, اس کو ہم نہیں جانتے. پھر آپ دیکھیں کہ اقبال نے ایک دعویٰ کیا بہت بڑا کہ اسلام میں پاپائیت کبھی تھی, نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے. جھٹلا سکتے ہیں آپ اقبال کے اس چیلنج کو؟ اور ہمارے انٹلیکچوئل نے مغرب کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. مغرب میں ریلیجن تھا مسیحی پاپائیت, تو ہم نے اسلام کو بھی اسی طریقے کی چیز سمجھ لیا. کیونکہ ہمارا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ اقبال نے لیکچرز کے شروع میں کہا کہ اسلام اس معنوں میں ریلیجن نہیں ہے جن معنوں میں مسیحی پاپائیت کا انسانیت نے تجربہ کیا ہے. یہ تو ایک کنٹینیوس سوشل موومنٹ ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے انٹلیکچوئل کے پاس کیا تصور مذہب ہے, اور وہ اسی پر قیاس کر کے اسلام کو دیکھتے ہیں. اسی لیے سمجھ نہیں آتا اسلام. اور اقبال آج بھی سروائیو کر رہا ہے, اور یہاں کی اشتراکی کوئی بندہ جو ہے عجائب گھر میں رکھنے کے لیے بھی ہمیں نہیں ملتا. بہت ساری لمبی باتیں ہیں, میرا دل بہت پھٹ رہا ہے, اور ٹائم ادھر سے بار بار مجھے اشارے ہو رہے ہیں. تو بہت شکریہ جی, انشاءاللہ پھر کسی محفل میں مزید باتیں کریں گے. بہت شکریہ سر, آپ کو سننے کا ہمیشہ مزہ آتا ہے, اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ آپ رکیں, بٹ وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس طرح کرنا پڑتا ہے, اور میرا کام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اسپیکرز کو بتانا کہ آپ بس کریں. کوئی کوشچن ہے کسی کا پروفیسر جمیل علی صاحب سے؟ نہیں ہے؟ جی جی, صاحبزادہ صاحب کوشچن کرنا چاہتے ہیں. علی صاحب سے میں اس لیے یہ سوال پوچھنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو اقبال کی مناسبت سے ہے یہ تقریب, اور محترم جلیل علی صاحب اردو زبان کے اس وقت پاکستان میں یعنی اپنے اسم با مسمہ ہیں, جلیل ہیں اور عالی ہیں, اور ان سے پوچھنا زیادہ ریلیونٹ ہے. سوال میرا سر یہ ہے کہ اقبال پہ عام طور پہ یہ طعنہ زنی کی جاتی ہے کہ اقبال پریچر تھا. تو فیمنسٹ جتنے ہیں وہ فیمنزم کی شاعری کرتے ہیں, نیچرلزم کی شاعری ہوتی ہے, مارکسزم کی شاعری ہوئی,
اور اس طرح کے جتنے نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے نظریے کے مطابق شاعری کرتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ اپنے نظریے کی پریچنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی کو فیمنسٹ پریچر ہونے کا, کسی کو نیچرلسٹ پریچر ہونے کا, یا کسی کو مارکسسٹ پریچر ہونے کا تانا نہیں دیا جاتا. یہ پریچر ہونے کا تانا صرف اقبال ہی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی. آپ نے یہ دیکھا کہ کون سے کارنرز اس طرح کی لیبلائزیشن کرتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال سے ساری بات سمجھ لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جہاں جہاں اسلام جو ہے وہ کولیکٹیو موومنٹ کے طور پر استعمار کے خلاف کوئی ایمرجنس پیدا کرتا ہے, وہاں پورا انٹرنیشنل پریس آ کے یہ کہتا ہے کہ یہاں چائلڈ لیبر ہو رہی ہے, یہاں فلاں ہو رہا ہے, یہاں فلاں ہو رہا ہے, اور اس کو نشانہ بناتا ہے, یہاں فنڈامنٹلزم ہے, یہاں یہ ہے. لیکن جو اس کے ساتھ سازگار ہو جاتے ہیں ملک, مسلمان ملک, وہاں چاہے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں, چاہے گردنیں اڑائی جا رہی ہوں, کبھی ان کے خلاف انٹرنیشنل پریس نہیں بولتا. تو اعتراض کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقبال کے افکار کے ذریعے سے ایک ریڈیکلزم پیدا ہوتا ہے, ایک انقلابیت پیدا ہوتی ہے. کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد, میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. چونکہ وہ ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے, جو تبدیلی وارننگ ہوتی ہے. میں نے آپ کو تو بتایا کہ آپ کی لوکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وارننگ ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وارننگ ہے. اس وقت ہم جو فیس کر رہے ہیں پاکستان میں, یہ جو سیکولرسٹ ہیں, یہ جو ایتھیسٹ ہیں, یہ جو ماڈرنسٹ ہیں, ان سب نے اقبال کو بنایا ہوا ہے انٹلیکچولی نشانہ, اس لیے کہ وہ فورس پیدا کر رہا ہے. اس نے ایک ملک بنا دیا, اس نے ایرانی انقلاب برپا کروا دیا. ہمارے ایک دوست ہیں صدیق شبلی, وہ تقریر کرنے گئے قازقستان میں یا تاجکستان میں, تو انہوں نے ایک مصرع پڑھا اقبال کا کہ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. وہ پورا پنڈال کھڑا ہو گیا اور انہوں نے پوری نظم اقبال کی پڑھ کے تو پھر وہ بیٹھے کورس کی شکل میں. تو چائے پر ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے, تو انہیں بتایا گیا کہ ہمارے نوجوانوں کا یہ تحریکی ترانہ ہے. آپ ترکی میں چلے جائیں, ترکی میں انہوں نے مولانا روم کے مزار میں علامہ اقبال کی ایک علامتی قبر بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور جتنا ترک ماڈرن ہو چکا تھا, شاید ہی کوئی مسلمان ملک اتنا ماڈرن ہو سکے. مگر وہاں میں گیا ایک دفعہ, تو وہاں ان کی سب سے بڑی رائٹرز اور جرنلسٹ کی تنظیم کو ہم ملے, تو ان کے عہدیداروں نے, ان کے لیڈر نے, وہ ترکی میں نظم سنانا شروع کی کہ طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں, جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اور جب وہ نظم سنا رہے تھے ترکی زبان میں, تو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے. اب جو ترجمے میں بھی اتنا مؤثر ہے کہ رکت طاری کر دیتا ہے, تو وہ اگر پنچ نہیں کرے گا جو سٹیٹس کو کے حامی لوگ ہیں, تو اور کیا کرے گا. ویسے میں آپ کو پاکستان کا بڑے سے بڑا جو شاعر ہے, جو واقعی صحیح شاعر ہے, وہ کہتا ہے اگر ہم 5 نظمیں اردو کی بڑی نکالیں, پوری ابھی تک جتنی اردو لکھی جا چکی ہے, تو وہ 5 پہلی بڑی نظمیں اقبال ہی کی نکلیں گی. تھینک یو سو مچ سر. ایک یہ جوان کوشچن کرنا چاہتے ہیں, اگر سر ہم لیں کوشچن, چھوٹا سا کوشچن کریں. جی 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 سر. وعلیکم السلام. شاید ریکارڈنگ پہ سر, کیا اقبال کی فلسفی سے اور ہمیں قائد اعظم کے مطلب جو بھی ان کی لیجنڈری آئیڈیالوجی تھی, اس سے ہمیں اشتراکیت کا کوئی ریفرنس ملتا ہے, کمیونزم کا اور اشتراکیت؟ ٹھیک, تھینک یو. اقبال بیٹے, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی گفتگو میں, اقبال نے کہا اشتراکیت جمع خدا مساوی اسلام. اچھا, قائد اعظم نے تو دیکھیں نا, قائد اعظم جو تھے وہ فلاسفر نہیں تھے,
تھنکر نہیں تھے، وہ ایک مدبر تھے اور سیاستدان تھے. تو انہوں نے یہ ساری روشنی اقبال سے لی، جیسے ابھی بڑی تفصیل سے ایوب صاحب نے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے تو، ہاں یہ بات آپ کو مزید سمجھانے کے لیے، یہ جو جس یوم اقبال کی بات انہوں نے کی تھی کہ اقبال قائد اعظم کی زندگی میں پاکستان بننے سے پہلے جو یوم اقبال آیا تھا، تو اس میں قائد اعظم نے پریزائڈ کیا اور اس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا، اتنے زیادہ متاثر تھے اقبال کے افکار سے وہ، انہوں نے کہا ابھی میرے پاس کوئی حکمرانی نہیں، نہ میرے پاس کوئی مملکت ہے. اگر میرے پاس ایک ملک کی مملکت ہو اور حکمرانی ہو اور مجھے کہا جائے کہ آپ کلام اقبال میں سے اور حکمرانی میں سے ایک چیز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو میں کلام اقبال کو آپٹ کروں گا. اس لیے ہم جب کہتے ہیں نظریہ پاکستان تو اقبال اور قائد اعظم دونوں کو شامل کرتے ہیں، لیکن تھنکر اقبال ہے. قائد اعظم نے ایکسپیڈائٹ کیا اسی ساری تھنکنگ کو ایک خاص پرسپیکٹو میں، یعنی ایک ملک بنوانے میں. اقبال تو عالمی شاعر ہے نا، قائد اعظم تو سارے مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے نا، وہ تو پاکستان کے لیڈر. تو اقبال کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ایک تھنکر فلاسفر کا ہے اور ایک مدبر کا ہے، مفکر کا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ.